حضرت امام محمد باقر علیہ السلام پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے 5ویں جانشین، ہمارے 5ویں امام اور سلسلہ عصمت و طہارت کی 7ویں کڑی ہیں۔ آپ کے پدر گرامی حضرت امام زین العابدین علیہ السلام اور مادر گرامی فاطمہ بنت امام حسن علیہ السلام تھیں، اور علماء کا اتفاق ہے آپ ماں باپ دونوں کی طرف سے علوی اور ہاشمی تھے۔ نسب کا یہ شرف کسی اور کو حاصل نہیں ہوا۔ امام محمد باقر علیہ السلام کی زندگی تمام تر عقل و دانش سے تعبیر ہے، اور اسی لیے آپ کو باقر العلوم کہا جاتا ہے، یعنی عقلی مشکلات کو شگافتہ کرنے والے اور معرفت کی پیچیدگیوں کو آسان کرنے والے۔ آپ نے اپنے آباء و اجداد کی طرح بے پناہ عبادت کی تھی، ساری رات نماز پڑھتے اور سارا دن روزہ سے گزارتے۔ آپ کی عادت مبارکہ تھی، آپ کی زندگی زہدانہ تھی۔ بوریے پر بیٹھتے تھے، عدایا جو آتے تھے اسے فقراء و مساکین پر تقسیم کر دیتے تھے، غریبوں پر بے حد شفقت فرماتے تھے۔ صبر و شکر، غلام نوازی، صلہ رحمی وغیرہ میں آپ اپنی نظیر تھے۔ آپ کی تمام آمدنی فقراء پر صرف ہوتی تھی۔ آپ فقیروں کی بڑی عزت کرتے تھے اور انہیں اچھے نام سے یاد کرتے تھے۔ آپ کے ایک غلام افلا کا بیان ہے کہ ایک دن آپ کعبہ کے قریب تشریف لے گئے۔ آپ کی جیسے ہی کعبہ پر نظر پڑی آپ چیخ مار کر رونے لگے۔ میں نے کہا کہ حضور سب لوگ دیکھ رہے ہیں، آپ آہستہ سے گریہ فرمائیں۔ ارشاد کیا، اے افلا، شاید خدا بھی انہی لوگوں کی طرح میری طرف دیکھ لے اور میری بخشش کا سہارا ہو جائے۔ اس کے بعد آپ سجدہ میں تشریف لے گئے اور جب سر اٹھایا تو ساری زمین آنسوؤں سے تر تھی۔ علامہ جامی تحریر فرماتے ہیں کہ راوی بیان کرتا ہے کہ میں حج کے لیے جا رہا تھا۔ راستہ پرخطر اور انتہائی تاریک تھا۔ جب میں لقودق صحرا میں پہنچا تو ایک طرف سے کچھ روشنی کی کرن نظر آئی۔ میں اس کی طرف دیکھ ہی رہا تھا کہ ناگہاں ایک 7 سال کا لڑکا میرے قریب آن پہنچا۔ میں نے سلام کا جواب دینے کے بعد اس سے پوچھا کہ آپ کون ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں اور کہاں کا ارادہ ہے، اور آپ کے پاس زاد راہ کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، سنو، میں خدا کی طرف سے آ رہا ہوں اور خدا کی طرف جا رہا ہوں۔ میرا زاد راہ تقویٰ ہے۔ میں عربی النسل قریشی خاندان کا علوی نژاد ہوں۔ میرا نام محمد بن علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب ہے۔ یہ کہہ کر وہ غائب ہو گئے اور مجھے پتہ نہ چل سکا کہ آسمان کی طرف پرواز کر گئے یا زمین میں سما گئے۔ آپ کی عمر مبارک ابھی 2.5 سال کی تھی کہ آپ کو حضرت امام حسین علیہ السلام کے ہمراہ وطن عزیز مدینہ منورہ چھوڑنا پڑا، پھر مدینہ سے مکہ اور وہاں سے کربلا تک کی صعوبتیں سفر برداشت کرنا پڑی۔ اس کے بعد واقع کربلا کے مصائب دیکھے، کوفہ و شام کے بازاروں اور درباروں کا حال دیکھا۔ 1 سال شام میں قید رہے، پھر وہاں سے چھوٹ کر 8 ربیع الاول سن 62 ہجری کو مدینہ منورہ واپس ہوئے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کو 38 برس کی عمر میں اپنے والد بزرگوار حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی شہادت کا صدمہ سہنا پڑا، اور اس کے ساتھ ہی امامت کی ذمہ داریاں بھی آپ ہی کے سپرد کر دی گئیں۔ آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے 5ویں برحق جانشین اور امام قرار پائے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب بنی امیہ کی سلطنت اپنی مادری طاقت کے لحاظ سے بڑھاپے کی منزلوں سے گزر رہی تھی۔ بنی ہاشم پر ظلم و ستم اور خصوصاً کربلا کے واقعے نے کسی حد تک دنیا کی آنکھوں کو کھول دیا۔ توابین کا جہاد، مختار اور ان کے ہمراہیوں کے خون حسین علیہ السلام کا بدلہ لینے میں اقدامات، اور نہ جانے کتنے ہی ایسے واقعات سامنے آ چکے تھے جن سے سلطنت شام کی بنیادیں ہل گئی تھیں، جس کے نتیجے میں امام محمد باقر علیہ السلام کے زمانہ امامت کو حکومت کے ظلم و تشدد کی گرفت سے کچھ آزادی نصیب ہوئی، اور آپ کو خلق خدا کی اصلاح و ہدایت کا کچھ زیادہ موقع مل گیا۔ سانح کربلا کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے اور اپنے بابا کی تمام زندگی کا امام مظلوم علیہ السلام کے غم میں تنہا رونے کا مطالعہ کر چکنے کے بعد آپ کے دل میں یہ تکلیف دہ احساس ایک فطری امر تھا کہ جس غم و رنج، گریہ و زاری اور اہتمام کے ساتھ دنیا والوں کو امام حسین علیہ السلام کا ماتم برپا کرنا چاہیے تھا، ویسا دنیا والوں نے نہیں کیا۔ لہٰذا امام محمد باقر علیہ السلام نے اس پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے مجالس عزا کا سارا سال انعقاد فرماتے اور کمیت بن زید اسدی بڑے شاعروں کو بلا کر مرثیۂ امام حسین علیہ السلام پڑھواتے اور سنتے، اور ان مجالس میں لوگوں کو شرکت کی دعوت دیتے۔ ائمہ اہل بیت اطہار میں سے ہر ایک کے سینہ میں ایک ہی طرح کا دریائے علم موجزن تھا۔
مگر ظلم و تشدد کی وجہ سے اس دریا کو پیاسوں کے سیراب کرنے کے لیے بہنے کا موقع نہیں دیا گیا۔ امام محمد باقر علیہ السلام کے زمانہ میں جب ان پر تشدد کا شکنجہ ذرا ڈھیلا ہوا اور ظالموں کی ایک دوسرے سے حکومت کے حصول کے لیے رسا کشی شروع ہوئی، تو علوم اہل بیت اطہار کے دریا سے کسی حد تک پیاسوں کو سیراب ہونے کا موقع مل گیا۔ اسی علمی تبحر اور وسعت معلومات کے مظاہر کے نتیجے میں آپ کا لقب باقر علیہ السلام مشہور ہوا۔ اس لفظ کے معنی ہے اندرونی باتوں کا مظاہرہ کرنے والا۔ چونکہ آپ نے اپنے اندر سے بہت سی پوشیدہ مطالب کو ظاہر کیا، اس لیے تمام مسلمان آپ کو باقر علیہ السلام کے نام سے یاد کرنے لگے۔ آپ سے علوم اہل بیت اطہار حاصل کرنے والوں کی بڑی تعداد ایسے افراد کی بھی تھی جو ائمہ معصومین کے شیعہ نہ تھے، جیسے زہری، امام اوزاعی، عطار بن جری، قاضی حفص بن غیاث وغیرہ۔ حضرت باقر علیہ السلام کے زمانہ میں علوم اہل بیت علیہ السلام کے تحفظ کے لیے ان کے شاگردوں نے مختلف علوم و فنون اور مذہب کے شعبوں میں بہت سی کتب بھی تصنیف کی، اور اس طرح امام محمد باقر علیہ السلام کے ذریعے اسلامی دنیا میں علوم و مذہب کی بے پناہ ترقی ہوئی۔ آپ کے اخلاق وہ تھے کہ دشمن بھی قائل تھے۔ چنانچہ ایک شخص اہل شام میں سے مدینہ منورہ میں قیام رکھتا تھا اور اکثر امام محمد باقر علیہ السلام کے پاس آ کر بیٹھا کرتا تھا۔ اس کا بیان تھا کہ مجھے اس گھرانے سے ہرگز کوئی خلوص و محبت نہیں، مگر آپ کے اخلاق کی کشش اور فصاحت وہ ہے جس کی وجہ سے میں آپ کے پاس آنے اور بیٹھنے پر مجبور ہوں۔ جس طرح امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے مشکل موقع پر خلافت راشدہ کو اپنے مشورے کے ذریعے مشکل سے نکالنے سے گریز نہیں کیا، اس طرح تمام ائمہ اطہار علیہ السلام نے بھی اپنے اپنے زمانہ کے بادشاہوں کے ساتھ یہی طرز عمل اختیار کیا۔ چنانچہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے زمانہ میں بھی ایسی صورتحال پیش آئی۔ واقعہ یہ تھا کہ حکومت اسلام کی طرف سے اس وقت تک کوئی خاص سکہ نہیں بنایا گیا تھا، بلکہ رومی سلطنت کے سکے اسلامی سلطنت میں بھی رائج تھے۔ ولید بن عبد الملک کے زمانے میں سلطنت شام اور سلطان روم کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا۔ رومی سلطنت نے یہ ارادہ ظاہر کیا کہ وہ اپنے سکوں پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کچھ الفاظ درج کرا دے گی۔ اس پر مسلمانوں میں بڑی بے چینی پیدا ہوگی۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے حکومت کو یہ رائے دی کہ مسلمانوں کو خود اپنا سکہ بنانا چاہیے، جس میں ایک طرف لا الہ الا اللہ اور دوسری طرف محمد الرسول اللہ نقش ہو۔ امام باقر علیہ السلام کی اس تجویز کے سامنے سر تسلیم خم کیا گیا اور پہلی مرتبہ اسلامی سکہ تیار کیا گیا۔ باوجود یہ کہ امام محمد باقر علیہ السلام حکومتی معاملات میں کوئی دخل نہ دیتے تھے، اور دخل دیا بھی تو سلطنت کی خواہش پر اور وقار اسلامی کے برقرار رکھنے کے لیے، مگر آپ کی خاموش زندگی اور خالص علمی اور روحانی مرجعیت بھی سلطنت وقت کو گوارا نہ تھی۔ چنانچہ حشام بن عبد الملک نے مدینہ کے حاکم کو خط لکھا کہ امام محمد باقر علیہ السلام کو ان کے فرزند امام جعفر صادق علیہ السلام کے ہمراہ دمشق بھیج دیا جائے۔ اس کو منظور یہ تھا کہ حضرت کی عزت و وقار کو اپنے خیال میں دھچکا پہنچائے۔ چنانچہ جب یہ حضرات علیہ السلام دمشق پہنچے تو 3 دن تک حشام نے ملاقات کا موقع نہیں دیا۔ چوتھے دن دربار میں بلا بھیجا، ایک ایسے موقع پر کہ جب وہ تخت شاہی پر بیٹھا تھا۔ وسط دربار میں تیر اندازی کا مقابلہ جاری تھا اور رؤسائے سلطنت اس کے سامنے شرط باندھ کر تیر اندازی کر رہے تھے۔ امام علیہ السلام کے پہنچنے پر انتہائی جرأت اور جسارت کے ساتھ اس نے خواہش کی کہ آپ بھی ان لوگوں کے ہمراہ تیر اندازی کریں۔ ہرچند حضرت باقر علیہ السلام نے اس بات کو قبول نہ کیا، مگر بے انتہا اصرار کی وجہ سے امام باقر علیہ السلام کو تیر اندازی کے لیے آنا ہی پڑا۔ حشام یہ سمجھتا تھا کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم طویل مدت سے گوشہ نشینی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، ان کو جنگ کے فنون سے کیا واسطہ، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو ہنسنے کا موقع ملے۔ مگر جب مجبور ہو کر حضرت نے تیر و کمان ہاتھ میں لیا اور پے در پے چند تیر ہدف کے بالکل درمیانی نقطہ پر اس طرح سے مارے، پہلا تیر عین وسط میں جا لگا اور اس کے بعد والا ہر تیر پہلے سے پیوست تیر کو چیرتا ہوا ہدف کے عین وسط میں پیوست ہو جاتا۔ ایک ہی نشانے پر اس انداز میں لگتا ہوا پہلی مرتبہ دیکھ کر مجمع تعجب اور حیرت میں غرق ہو گیا اور ہر طرف سے تعریفیں ہونے لگی۔ حشام کو اپنے طرز عمل پر پشیمان ہونا پڑا۔
اس کے بعد اس کو یہ احساس ہوا کہ امام علیہ السلام کا دمشق میں قیام کہیں عام خلقت کے دل میں اہل بیت علیہ السلام کی عظمت قائم کر دینے کا سبب نہ ہو، اس لیے اس نے آپ کو واپس مدینہ منورہ جانے کی اجازت دے دی، مگر دل میں حضرت علیہ السلام کے ساتھ عداوت میں اور اضافہ ہو گیا۔ سلطنت شام کو جتنا حضرت محمد باقر علیہ السلام کی جلالت اور بزرگی کا اندازہ زیادہ ہوتا گیا، اتنا ہی آپ کا وجود ان کے لیے ناقابل برداشت محسوس ہوتا رہا۔ آخر آپ کو اس خاموش زہر کے حربے سے جو اکثر سلطنت بنی امیہ کی طرف سے کام میں لایا جاتا رہا تھا، شہید کرنے کی تدبیر کر لی گئی۔ وہ ایک زین کا تحفہ تھا جس میں خاص تدبیروں سے زہر پوشیدہ کیا گیا تھا، اور جب حضرت اس زین پر سوار ہوئے تو زہر جسم میں سرایت کر گیا۔ چند روز کرب و تکلیف میں بستر بیمار پر گزرے اور آخر 7 ذی الحجہ 114 ہجری کو 57 برس کی عمر میں شہادت پائی۔ جنت البقیع میں حضرت امام حسن علیہ السلام اور امام زین العابدین علیہ السلام کی قبور کے جوار میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام بھی دفن کیے گئے۔ اللہ کریم ہم سب کو دین اسلام کی پیروی کرنے والا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ ایسی ہی اسلامک انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔